بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذین یتقون افلا تعقلون. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وَقُلْنَا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ یا ایک شہر جو دریا کے کنارے تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فتنے اور آزمائش میں مبتلا کیا. وہ یہ تھا کہ مچھلی کا شکار کرنا ہفتے کے روز ان کے اوپر حرام قرار دے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے ہفتے ہی کے دن ایسی ایسی مچھلیاں بھیج دیتے ان کے علاقے میں کبھی ایسی مچھلیاں وہ دیکھتے ہی نہیں تھے. یوم لا یثبتون لا تأتیہم. سوچیں کل پکڑ لیں گے تو کل مچھلی آتی ہی نہیں، مچھلیاں نہیں آتی تھی. پھر ان کی نیتیں خراب ہوئی، پورا قصہ گزرا. انہوں نے حلالہ کر کے کھانا شروع کیا. اللہ نے سب کو بندر بنایا. اب آج والی جو آیات ہیں ان کا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، ہمارے نبی آپ یاد کریں اس وقت کو کہ آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا، آپ کے رب نے آپ کو اذان دے دی. اذان کے معنی خبر دینا، اعلان کرنا، سمجھے نا. نبی لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ان یہودیوں کے اوپر جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا قیامت کے دن جو ان کو سزا دیتے رہیں گے. ہاں، یہ بنی اسرائیل کا پر اللہ کا ایک عذاب، غضب. ان ربک لسریع العقاب.
یقیناً آپ کا رب بہت تیز اور جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اب بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. دونوں خوبیاں ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا اپنا ایک دائمی فیصلہ قیامت تک کے لیے کہ یہودی قوم کو اب قیامت تک کبھی ان کو سکون سے زندگی نصیب نہیں ہوگی. کوئی نہ کوئی ان پر مسلط ہوتا رہے گا. آج کہا جاتا ہے کہ کوئی سپر پاور بھی اسرائیل سے ٹکر لینے لگے تو اس کو سوچنا چاہیے. کیوں؟ سپر پاور ہی نے اس کو اتنا زیادہ مضبوط کیا ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا میں آج جتنے ووٹ جوتے کھا رہی، یہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کھا رہی. نہیں سمجھے؟ ان کی پولیس گولی چلاتی ہے اور دوسرے کیا مارتے ہیں؟ پتھر اور جوتے. اور جوتے کھانا کوئی عزت کی چیز تو نہیں نا بھائی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں جوتے ماریں گے. ایک تو یہ کبھی سکون سے نہیں. اب اگر کسی کے دھن میں نہیں، بڑے مزے سے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ابلا الا بحبل من اللہ، یا تو توبہ کر کے اللہ کے رسی کو مضبوط، اگر اپنی یہودیت پر رہتے ہیں تو ان کو اس وقت تک دنیا میں زندگی اور عزت نصیب نہیں جب تک کہ کسی سپر پاور ملک کی رسی نہ پکڑ لیں. اور آج جتنی عزت ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بلکہ بعض سپر پاور ملک کی ناجائز اولاد نام ہی اس کا رکھا ہے یہود کا. یہی کہتے ہیں نا کہ کچھ ملک کے نام لیتے کہتے ہیں اس سپر پاور ملک کے یہ ناجائز کیا ہے؟ اولاد. سوچو ذرا سا. دنیا جانتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے مل کر کے اس کو یہاں بیٹھایا ہے مسلمانوں میں دنگے فساد کروانے کے لیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ ان کے اوپر بھیجتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا، کھڑا کرتا رہے گا جو ان کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کرتا رہے. تو ہم یہ آج اسرائیل کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر کے دو کھانا کھا جائیں کہ قرآن کے خلاف نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ایک تو میں نے بتایا کہ جوتا خور قوم، اور نمبر 2 کسی نہ کسی حبل من الناس، لوگوں کی رسی پکڑی ہے، اور وہ رسی اگر کاٹ دیا جائے تو بالکل پھر وہی بے سہارا ہو جاتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور پھر بنی اسرائیل کو ہم زمین پر ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. ان کو ہم نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. منہم الصالحین، ان میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں یہودی. یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 72 71 کتنی جماعت بنی ہے؟ 71. لیکن ایک گروہ اس میں بھی کیا ہے؟ وہ اچھا ہے. منہم الصالحون، ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں. ومنہم دون ذالک، اور بہت سارے ان میں ان کے نیک لوگوں کے علاوہ بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دی ہے، جیسے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ان میں پھوٹ ڈال دی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس امت میں بھی قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور نبی کی حدیث، یہ امت آپس میں جب لڑتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہی نہیں کہ ہاں ہم تو بس ایک چیز نہیں، دوسرے ملک ہم کو لڑا دیتے ہیں. وہ تو لڑاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہی ایک غلطی نہیں ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالی ہم کو آپس میں لڑا. اللہ رسول نے فرمایا جب یہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر شرک و بدعت میں مبتلا ہوں گے اور اسلامی اعمال لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ، جب ان کو کتاب و سنت اچھی نہیں لگے گی اور دوسرے قانون اچھے لگنے لگیں گے
تو جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔ اے نبی ان کو بتا دے، قرآن پاک ہے، یہ آپس میں اگر یہ نہیں سدھریں گے آپ کے مسلمان امتی، تو یا تو اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب نازل کرے یا نیچے سے، یا اوپر نیچے کا عذاب نہ نازل کرے، ان کو آپس میں لڑا دے۔ تو کبھی یہ بھی محاسبہ کرنا ہے کہ آج تجربہ کر لیں، آج دنیا کا ہر مسلمان سوچتا ہے یہ اصلاح کرے، مصالحت ہو، اتفاق ہو، ایک ہو جائیں، اتحاد ایک بن جائیں، لیکن کوئی مسلمان کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ تجربہ کر لیں وہ کون سی برائی ہے جو یہود و نصارہ اور دنیا میں لوگ ہوں پائی جا رہے ہیں اور وہ مسلمان میں انہوں میں نہ، سارے مسلمانوں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں سب۔ واللہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، بھاگ رہا تھا، وہاں جا کے بیٹھا، وہاں بیٹھا، عورت اس کے لباس سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہوگی، کیا ہوگی، ہندو ہوگی، یا ہندو اتنی اریاں نہیں ہوگی کہ کرسچن ہوگی، یہ ہندو اور بھی ذرا شرافت دکھلاتی ہے لباس۔ بولا چھوٹی سی بچی کا نام عائشہ۔ تب میں نے پوچھا آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ کو میں ہندو لگ رہی ہوں؟ ہاں، میں نے کہا کہ واللہ ایسے، میں نے کہا یہ تمہارا لباس تو نہیں بتا رہا ہے بیٹے، کہا تو میں فوجی کی بیوی ہوں، میں فوجی کی بیوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، لباس تھوڑی دیکھتا ہے۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، لیکن میرا بھی تو اپنا کچھ اختیار ہے، ماننے نہ ماننے کی ہی حالت ہے۔ واللہ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حیرت ہوتی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو غیروں میں پائی جا رہی ہو، مسلمان اس کو کرنے کے لیے تیار، مسلمان اس کو قبول نہ، اس کو نہ کر رہا ہو۔ آپ کیا خیال ہے کوئی گناہ ایسا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں مسلمان اس کو نہ کر رہا ہو؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر جو اتفاق اتنی کوششوں کے باوجود نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہو کہ ہم گناہوں سے توبہ نہیں، کہ اللہ ہم کو لڑا دیا ہے آپس میں۔ یہ بھی تو ایک وجہ ہے قرآن و حدیث میں، لیکن اس پر نگاہ نہیں، بس فلاں پارٹی ہم کو لڑا دیتی ہے، ہم آپس میں لڑتے ہیں، وہ مدد سے راج کرتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کرتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں اس سے پہلے اللہ نے ہم کو لڑا دیا ہو۔ قرآن پاک قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، اور یہاں پر اسرائیل کو دیکھیں، آخر جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جب کہ قصہ بیان کرا، اس وقت تو یہودی ہی مسلمان قوم سمجھے جاتے تھے نا، لیکن اللہ نے ان کو لڑایا کیوں؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی، دیکھا اختلاف پیدا ہوا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان یہود و نصارہ کے اندر عداوت، دشمنی پھوٹ ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا علاج توبہ، استغفار اور اپنی اصلاح بھی ہے۔ چلو اب آگے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، بڑی اہم آیت، اس کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، تورات ملی نا، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک عرصے دراز کے بعد تورات کے وارث بنے ایس خلف، کون بنے؟ خلف نہیں بنے، کون بنے؟ خلف۔ فخلف من بعدہم خلف، یہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے صحابہ، ان کے تابعین، ان لوگوں کے جانے کے بعد پھر اس تورات کے وارث بنے خلف۔ کئی بار ہم نے بتایا کہ خا، لام، فا، اگر لام پر زبر پڑھیں گے خلف تو اس کے معنی ہوتے اچھی نسل، اچھی اولاد، سمجھ گئے نا؟ آپ کی اولاد دیندار، آپ کے نقش قدم پر ہو، آپ کے بعد آپ کے دین کی وارث بنے، اس کو کہا جاتا ہے خلف۔ آپ بڑے اچھے ہیں لیکن اولاد نالائق نکل گئی، بے دین، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلف۔ کیا کہا جاتا ہے؟
خلف، یہاں خلف ہے. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی نسل میں، کس کی نسل؟ بنی اسرائیل کی نسل میں کتاب کے، تورات کے وارث بنے خلف لوگ، بد عمل، بد کردار، علماء سو. کیا؟ علماء سو بنے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اوپر ایک جملہ رہ گیا ہے، اوپر والی آیت میں ایک جملہ رہ گیا ہے، وہ بہت سمجھنے کا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کچھ اچھے اور کچھ برے ہو گیا. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ان کو ہم اچھے برے وقت سے آزمایا. وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے آزمایا. بالحسنات، مال دے کر کے، خوشحالی دے کر کے، حکومت دے کر کے، خوب کاروبار چلا کر کے ہم نے ان کو آزمایا. اور کیسے آزمایا؟ اور کبھی ہم نے وَالسَّيِّئَاتِ، تکلیف دے کر کے آزمایا. تفصیل گزر چکی ہے کہ اللہ کی آزمائش وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. اللہ فرماتے ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے آدم کی اولاد کو آزماتے ہیں. اسی لیے صرف ایک مثال دیتے ہیں. ہم لوگوں پر کوئی مصیبت آئے تو بھائی اللہ کی آزمائش، اور خوشحال ہو تو کوئی نہیں سمجھتا. آپ کو خوشحالی ہو تو اس موقع پہ ذرا سوچیں کہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش تو نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا قصہ سورہ نمل کے اندر، واللہ قرآن میں کیسی کیسی چیزیں اللہ نے ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیا. جب ملکہ سبا کا تخت فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکنے تک میں ملکہ سبا کا تخت ہمارے محل میں ہے، تو کبھی سوچا سلیمان علیہ السلام کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. دیکھا لوگوں، یہ میری رب کی آزمائش میرے اوپر ہے. میرا رب ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکر. دیکھو، ایک ملک فتح ہو جائے، تخت آ جائے، کوئی معمولی کو. سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ آزمائش ہے. تو دوستو، کاروبار کا بہت چل جانا، عروج و ترقی حاصل کر لینا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے آزمائش. بھائی اتنا تو معلوم نہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے نا، ہے نا فتنہ. اولاد تو کوئی مصیبت نہیں ہے، مال کو لے کر فرمایا کہ یہ دونوں بھی کیا ہے؟ آزمائش. فتنہ یعنی آزمائش. ہمیشہ آزمائش کا خیال رکھنا چاہیے. لعلہم یرجعون، خیر اور شر کے ذریعے اللہ کیوں آزماتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی طرح سے آدمی غلط راستے سے اللہ کی طرف واپس آ جائے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہو جائے کیا؟ پھر واپس آ جائیں، نیک اور صالح بن جائیں. اب آزمایا، نتیجہ کیا نکلا؟ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی نسل میں جانشی جو بنے، ان کے وارث جو بنے کتاب کے، شریعت کے، وہ برے لوگ بن گئے.
اپنے آبا و اجداد کی طرح دیندار نہیں تھے، سود خور، رشوت خور، ایمان فروش، خیانت کرنے والے، ایسے لوگ وارث بن گئے۔ یأخذون عرض هذا الادنی، یہ سمجھے پہلے، جھوٹے مسائل کتاب کو تحریف کر کے، آیت کو بدل کر کے، سامنے والے سے پیسہ لینے کے لیے کیا کر دیتے؟ تحریف کر کے غلط مسئلہ بتاتے۔ اور یہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا ہے نا، یہ بنی اسرائیل کرنے لگے، اور جاہل نہیں کرتے تھے۔ کون کر رہے تھے؟ ان کے علماء، پیر فقیر، یہ دین کے نام پر اچھا یہ برا کام تو کرتے ہیں۔ جب انہیں اچھا آخرت پر ایمان، اور جانتے تھے کہ میں بڑا غلط کام کر رہا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے کو سمجھو، ان کو احساس تھا کہ میں جو ان کو فتویٰ دے رہا ہوں پیسہ لینے کے لیے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے، میں غلط فتویٰ دے رہا ہوں، ہے نہیں اس میں، یہ آیت بدل دے رہا ہوں۔ لَن بِأَلْسِنَتِهِمْ، کبھی کسی چیز کو زبان مڑوڑ کر کے ایسے کہہ دیتے کہ وہ مانا کچھ کا کچھ بن جاتا۔ جیسے پیچھے گزر چکا ہے، تتن کو کیا بنا دیا؟ حبا یا حنطہ بنا دیا انہوں نے۔ ڈرتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن کہتے ساجو کو فالو لنا، بھائی کر رہے ہیں لیکن اللہ بڑا معاف کرنے، دیکھا توبہ کر لیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اس طرح سے گناہ کرتے جانتے ہوئے، اور یہ اپنا ایک اطمینان کے لیے بنا رکھا تھا، بھائی حرام تو ہے لیکن اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، سیغفر لنا۔ آج توبہ کیے، کل پھر آ گیا تو کسٹمر آیا واپس نہیں جانے دیتے، پھر سیغفر لنا کیا کرے گا وہ؟ اللہ۔ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں تو اور واضح ہو جائے گی اچھی طرح سے۔ سلیمان یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے یوسف کے بھائی، وہ تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھے نا بھائی، صحابی تھے نا، نبی کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی، سبوں نے مل کر کے یوسف کو قتل کرنا چاہا، ختم کرنا چاہا، حسد کی بنا پر کہ یوسف کو ختم کر دیں۔ بالکل بات واضح ہے، اور سمجھتے تھے کہ بڑا گناہ ہے، یہ قتل گناہ ہے۔ وہ تو کافر نہیں تھے نا بھائی، پکے سچے مومن تھے، وہ نبی کی اولاد، یعقوب علیہ السلام نبی زندہ ہے، باپ زندہ ہے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، بڑے پکے۔ اب یوسف کو قتل کریں گے، گناہ تو بہت بڑا ہے، وہ بھی بھائی کا، اور باپ کا دل دکھائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے آخرکار یوسف کو ختم کرنا، اپنے تو ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے کتنے بہانے کیسے بچے، اپنے آپ گناہ سے بچانے لگے۔ نمبر 1، ایسے کہیں اس کو ڈال دو، قتل نہ کرو، لے چلو کہیں ایسے جنگل میں چھوڑ دیں جہاں کوئی شیر چیتا اس کو کھا ڈالے، تاکہ قتل کا کیس ہمارے اوپر، دیکھا نا بہانا، قتل کے کیس سے بچے، جس کو کیا کہتے، لاٹھی بھی رہے، سانپ بھی مر جائے، جان چھوٹ جائے گی، اور ہم کہہ دیں گے قیامت کے اللہ تعالیٰ میں نے قتل، شیر چیتا یا اژدہا نکل گیا۔ ایک ہاں۔ نمبر 2، یا اس کو کہیں کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دو، ہاں؟ کوئی لے جائے گا، فرصت مل جائے گی، ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں۔ نمبر 3،
ایسا کرو نیت ہماری اچھی ہے نا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ابھی تو نہیں چھوڑیں گے یوسف کو, یہ قتل کرو اور پھر توبہ کر کے باپ کی خوب خدمت کریں گے, خوب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اسی نقطے نے یوسف کے بھائی کو مجبور کیا کہ یوسف کو قتل کر دو. یہی چیز اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آدمی کبھی گناہ جانتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن بڑی خوش فہمی کیا, سیغفر لنا, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے, معاف کرنے والا ہے. یہ کس نے کیا؟ کون کرتا رہا؟ یہودیوں کے علماء سو تورات کے ساتھ. وہیں آتے ہی مارا تم مثلو یا خودو, آج توبہ کیا, کل موقع مل جائے تو پھر الحمدللہ کل مل گیا تو پھر اس کو لے لیا. اللہ فرماتے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب, کیا ان علماء سے, بنی اسرائیل کے, کیا ان سے یہ عہد ہم نے نہیں لیا تھا کہ اللہ یقول ور اللہ الا الحق, کہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں, اللہ پر بات کریں اللہ کے متعلق تو ہمیشہ حق بات کریں, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کوئی غلط بات نہ کریں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ, اور حد تو یہ ہے کہ بیٹھ کر کے ایک عرصہ وقت لگا کر کے تورات کا درس بھی لیا ہے ظالموں نے, جاہل بھی نہیں ہے, تورات کو پڑھتے پڑھاتے رہیے, لیکن بس ایک کیا بھائی آنے دو, سیغفر لنا. لا آج ہمارے ہاں ہمیں یاد ہے شارجہ میں یہ تقریباً 84 کی بات ہے, ہمارے بازو میں رہتا تھا جہاں ہمارا مکتبہ تھا, سید صاحب, پورے محلے کے سید صاحب تھے, اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا, نا پاک کبھی نہیں ہوا ہوگا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا رہا, اور پورے محلے کے کیا رولا پر یہ ہارڈ ویئر کی دکانیں ہیں یہیں, اور سب کا بابا سید صاحب ایسے ہی روڈ پر, کچی آبادی تھی نا, پیشاب کرتا اور ویسے کھڑا ہو جاتا, لیکن سب کا. تو میں نے کہا میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ سید دیکھا تھا. یعنی یہ جب میں نے لوگوں سے کہا یہ کیسے, کہا کہ یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے, یہ آل رسول ہیں, اللہ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا ہے. دیکھا جہنم کی آگ, سیغفر لنا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہودیوں نے عقیدہ قائم کیا جہنم ہمارے لیے جہنم تو نہیں ہے, اگر کبھی جہنم میں کوئی یہودی گیا تو بس چند دن اس کو آگ جلائے گی, اس کے بعد کیوں باپ دادا نے گناہ کیا تھا بچڑے کی پوجا, بس, ورنہ ہمیں جہنم میں جانا نہیں ہے. اس چیز نے سیغفر لنا کا جملہ ان کے زبان پر آتا اور کہتا اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے والا, سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت کا گھر جنت بہت ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. افلا تعقلون, اے یہود و نصارا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا نام لے کر کے, جھوٹا حوالہ دے کر کے تورات کو بیچتے ہو, حرام کو حلال, حلال کو حرام کر دیتے ہو, اور پھر جب بھی معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا تو کہ سیغفر لنا, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. والذین یمسکون بالکتاب, اللہ نے فرمایا سنو, والذین یمسکون بالکتاب, جو اللہ کی کتاب کو خوب مضبوطی سے پکڑتے, کیا مطلب, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, اور نماز پڑھتے ہیں, قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین, تو یاد رکھنا ہم مصلحین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے.
یہ بات ہو گئی. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ پھر یہ تو بیچ میں آ گیا تھا نا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھوڑی سی بات. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا لے کر کے آئے تو اس سے پہلے اشارہ گزر چکا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب لے کر کے آ رہے ہیں؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. جب تک علانیہ طور پر ہم دیکھ نہ لیں آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. جب بنی اسرائیل انکار کیے اللہ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ سب کو. موسیٰ لاؤ. طور پہاڑ کے دامن میں گئے اور موسیٰ کلیم اللہ اللہ یہ میری قوم ہے یہ سب آئے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہم کو دیتے ہوئے دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہوئے دیکھ لیں گے تبھی ہم پر ایمان لائیں گے. کہا ٹھیک ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. پھر اللہ فرماتا الحمدللہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو نیچے سے اٹھایا. نتقنا الجبل فوقهم. پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر اور بالکل ان کے سر پر لا کے کھڑا کر دیا. فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. اور یہودیوں نے سمجھ لیا کہ بہرحال اب خیر نہیں. کیوں؟ بالکل انا للہ و انا الیہ. صبح سے نہیں ابھی شروع ہوئی. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. سمجھ گئے کہ اب یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا. ایسے دیکھیے بالکل سر پر رکھا ہوا. اللہ نے خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اب جو میں تمہیں احکام دے رہا ہوں تورات کے اس کو مضبوطی سے پکڑو عمل کرو گے. سب نے سر ہلایا. سمعنا سمعنا سمعنا. بالکل کریں گے. اللہ رب العالمین پہاڑ کو اٹھا دیا اور فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. مضبوطی سے پکڑو اور پڑھو اس کو سیکھو اور ان میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کے مطابق تم عمل کرو تقوی اختیار کرو. یہ کہا گیا. اللہ نے وعدہ کیا لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں تو کہا سمعنا اور پھر پلٹ کر کے آئے تو کہنے لگے موسیٰ یہ ساری باتوں پر تو عمل نہیں ہوتا. سمعنا وعصینا. اسی لیے مومنوں کیا حکم دیا؟ مومنوں کا طریقہ کیا؟ سمعنا. مسلمانوں ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں کا سمعنا وعصینا. تم کیا کہو؟ سمعنا واطعنا. یہ ہو گئی بات. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم. ابھی سورۃ الکہف کے آراف میں اور یہ ایک ہی مقام پر آیا ہے پورے قرآن میں. وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. جب روح ڈالی اور ماشاءاللہ بیٹھ گئے اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ اپنا دست مبارک آدم کی پیٹھ پر مارا زور سے دائیں طرف اور بڑی چھوٹی چھوٹی چیوٹیوں کے مانند اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. آپ آدم علیہ السلام بڑے پریشان کہ میرے پیٹ میں کیا کیا بھرا پڑا تھا ابھی تک. اب آدم علیہ السلام پریشان. اللہ یہ کیا ہے؟ ساری چیوٹیوں کی طرح گھوم رہے. وہ کیا تھا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں تھی.
ہم سب تھے اس میں، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، سب لوگ، سب کی روحیں اللہ تعالی نے نکال کر کے رکھ دیا۔ آدم نے دیکھ لیا، پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عہد لیا، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مانتے ہو؟ سورۃ البقرہ میں بھی تھوڑا سا گزر چکا ہے لیکن اتنی تفصیل نہیں تھی۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ وعدہ یاد رکھنا، یہاں سے دنیا میں جانا تو بھول نہیں جانا، یاد رکھنا، اور یہ وعدہ تم سے اس لیے لے رہے ہیں کہ کبھی یہ نہ ہو کہ ہاں ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم مہربانی، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کے زمانے سے کتنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد علماء کو پیدا کیا، کتابیں نازل کی، صرف اس بنا پر اللہ یکون للناس اور اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ کسی انسان کو یہ عذر نہ رہے اللہ تعالیٰ آپ نے کب وعدہ لیا تو مجھے تو یاد نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو جب آدم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے آدم کو ذریت کو نکالا آدم کے یعنی پیٹ سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ رب العالمین نے ان سے اقرار کروایا ان کے اوپر، ان سے اقرار کروایا کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ ہمارے علاوہ اور کوئی تمہارا رب ہے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، قیامت تک آنے والی روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں، شہیدنا، اور ہم اس پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ سب ہو گیا بھائی۔ اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں میں یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم کہو انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالی ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں، ہم لوگ تو غفلت میں تھے، کب آپ نے لیا مجھے معلوم نہیں۔ او تقولوا، یا کہو اللہ تعالیٰ میرا کوئی قصور نہیں، انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم سے پیدا ہوئے تو ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے ہوئے دیکھا، میں نے سمجھا یہی دین ہے، دیکھا ساری حجت اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی، سارا عذر ختم۔ انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد نسل تھے، ہم نے جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہی کیا، ہمیں کیا پتا کہ ایک اللہ آپ ہیں، اس کے آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ یا اللہ افتہلکنا بما فعل المبطلون، اللہ ہمارے باپ دادا نے غلطی کی، شرک کیا، ہم تو ان کے دیکھا دیکھی کرتے رہے، تو کیا ان لوگوں کی غلطی کی بنا پر ہم کو آپ سزا دیں گے، ہم کو آپ ہلاک کریں گے؟ اللہ اکبر، یہ بات ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے، توحید کی، اپنی عبادت کی، وحدہ لا شریک ہونے کی، یہ ساری چیزیں ہم اسی لیے تفصیل سے بیان کر دے رہے ہیں تاکہ وعدہ یاد رہے، اور یہ عذر نہ پیش کرو ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے، غلطی ان کی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں۔ جیسے کہتے بھائی ہم تو سن کے مسلمان ہوئے ہیں، ہم تو کہہ دیں گے ہم لوگ ان سے سنا تھا، کچھ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا، بھائی ہم تو کچھ نہیں، ہم تو سننے ہیں،
کہنے کہ اللہ تعالیٰ اے مولانا صاحب فتویٰ دے، ان سے سنا تھا میں نے عمل کیا. میرے بھائی یہ ادھر قابل قبول نہیں. اللہ رب العالمین اس کو یہاں سے یہاں ختم کر دیا. فرمایا اب یہاں سے ایک عجیب قصہ اور شروع کیا، وہ بھی بڑا اہم ہے. یہ تقریباً ہر آیت جداگانہ ہے. یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ مولانا صاحب کا ہے. کس کا ہے؟ یہ کوئی معمولی نہیں، عالم صاحب کا. اور پھر ذرا دیکھو عالم کا مسئلہ کتنا ٹک رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو علم دیا، اپنی کتاب کا عالم بنایا. اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا اس پر، اور وہ عالم جب بنا تو اللہ رب العالمین کے اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس نے ٹھکرا دیا اور اپنے دنیاوی عروج و ترقی میں علم کو رکاوٹ سمجھا. اللہ اکبر. سمجھا ہمارے عروج و ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا؟ ہمارا یہ علم ہے. اللہ اکبر. اس لیے اپنے علم کو چھوڑا اور وہ کس کے پیچھے لگ گیا؟ ان کو دیکھا یہ کتنا کماتے ہیں، وہ کتنی کاروبار کرتے ہیں، وہ کیا ہے، بس اب اس کے وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا. اللہ رب العالمین نے اس شخص کا انجام کیا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اپنے کتاب کا عالم بنایا، اپنا فضل و کرم کیا، نبی کا وارث بنایا، لیکن اس کو یہ لائن اچھی نہ لگی، یہ چیز اچھی نہ لگی. اس کی نگاہ دنیا پر، جیسے کہتے ہمارے ساتھیوں نے کتنا کمایا، ہمارے ساتھیوں نے کتنا کمایا، ہم نے کیا کیا، یہ سب ہونے لگتا ہے. میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم دیکھیں. پہلے کسی کو اللہ تعالی علم دے، اتنا بڑا اونچا مقام و مرتبہ، لیکن وہ دنیا داروں کو دے، بھائی ہمارا گاؤں کا ہے، ہمارا رشتے کا ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا انکل، وہ دیکھو تجارت کاروبار سے کہاں تک پہنچ گیا، کیا ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں؟ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں اور بات سمجھ میں آ جائے گی. اور ایسا واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پرانے زمانے کا واقعہ تھا اس عالم کا، اللہ نے قرآن میں اس کو جگہ دیا اور نبی کو حکم دیا اس کو پڑھ کر کے سنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم کی قدر کرنے والا بنائے. فدایا اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ذرا ان لوگوں پر اس شخص کا قصہ ہم نازل کرتے ہیں، پڑھ کر کے سنا دیں، جس کو میں نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. آیاتنا آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی کتاب کا علم اس کو دیا، آیات کا علم دیا، اس کو عالم بنایا. لیکن فانسلخ منہا، اس نے علم سے انسلاخ کر لیا. انسلاخ سمجھتے ہو؟ نہیں. انسلاخ سب سے عجیب مثال جو ہو سکتی ہے، فانسلخ منہا. سانپ دیکھا ہے نا، کہا جاتا ہے سانپ سال بھر میں اپنی ایک مرتبہ جلد بدلتا ہے. مسئلہ مشہور ہے، اب سمجھ گئے نا، سفید نکلی رہتی ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ اپنی جلد بدلتا ہے. اور بدلتا کیسے ہے؟ ایسے چلتے ہوئے نہیں بدلے گا، وہ کوئی لکڑی ہوگی، اپنے آپ کو لپیٹتا جائے گا اور دھیرے دھیرے جلد نکلتی جائے گی. آخر میں جیسے یہ ہے، اسی میں بار بار اپنے آپ کو لپیٹے گا اور جلد نکلتی جائے گی. آخر میں سانپ چلا جائے گا اور وہ سفید جلد وہیں پڑی رہ جائے گی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہ تو سانپ کی ٹانگیں اس میں رہ گئی،
نہ سانپ کا کوئی کان رہ گیا، نہ جسم کا کوئی حصہ، سانپ آسانی سے نکل گیا اور وہ جو ہے اس کی جلد رہ گئی۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسلاخ۔ کچھ لوگ سٹی کے رہنے والے ہوں گے، ان کے لیے تو بڑا جو یہ کیسے بھائی؟ تو چلو دبئی تو بڑی سٹی ہے نا بھائی، ہاں دبئی تو بڑی سٹی ہے نا، یہاں بکرا منڈی ہے، بکرا منڈی کے ساتھ ایک بڑا سا کیا سلاٹر ہاؤس کیا کہتے ہیں، ہاں ہے نا؟ آپ قربانی کا بکرا دیتے ہیں کان کے ساتھ، سینگ کے ساتھ، جلد کے ساتھ، اور تھوڑی دیر کے بعد صرف گوشت آتا ہے، کوئی چیز، کیا خیال ہے؟ اس کو مسلخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلخ، نکال لینا۔ جس طرح سے بکرا ذبح کر دینے کے بعد اس کی کھال نکال لی گئی، پورا بکرا ٹنگا رہ گیا اور کھال اس کی کنارے ہو گئی، اور اتنی حفاظت کے ساتھ وہ جلد نکالنی ہے، چمڑا، کہ نہ اس میں گوشت لگا رہے اور نہ کہیں کٹے۔ کیوں؟ اگر کہیں چھری لگی، کٹ گیا، بیکار گیا، تو ہو سکتا ہے کہ 500 کھینچی 10 درہم میں کوئی نہ دے۔ نمبر 2، اور یاد رکھیے گا، اگر وہ نکالتے ہوئے صحیح معنوں میں انسلاخ نہ ہوا، کہیں گوشت کا حصہ چمڑے سے چپکا رہ گیا، تو چند دنوں کے بعد سڑ جائے گی، بیکار گئی۔ اسی لیے بڑی حفاظت کے ساتھ بکرے کا پورا جسم لٹکا رہ جائے اور جلد نکل جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسلاخ۔ تو وہ مولوی جو تھا کیسے ہو گیا؟ فانسلخ منھا، اللہ نے جو علم دیا تھا، عالم جو بنایا تھا، جو دین کی سمجھ دی تھی، اپنے پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے سے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا، ایسے نکل گیا جیسے سانپ اپنے چمڑے سے نکل گیا، کوئی علم کا اثر باقی ہی نہیں رہ گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ برا کام کیا اس نے، اور جیسے وہ علم سے نکلا، فاتبعہ الشیطان، ابلیس نے دیکھا اچھا موقع ہے، شیطان جا کر کے ساتھی بن گیا۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھی نہیں، مسجد کے نمازی اس کے ساتھی نہیں، جب تک علم تھا اس کے ساتھی یہ لوگ تھے، جب تک علم تھا اس کے ساتھی فرشتے تھے، جب تک علم تھا علم پر عمل کرتا رہا، اس کی رونق مسجد تھی۔ لیکن فانسلخ منھا، کیا کیا؟ وہ نکل گیا۔ اب کس کے ہاتھ چڑھ گیا؟ فاتبعہ الشیطان، شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ فکان من الغاوین، اب ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں میں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اسی غوا سے غاوین ہے، بھٹک گیا، نکل گیا، ہدایت ختم۔ آگے اللہ فرماتے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے، زبردستی چاہتے، تو اس آیات کا جو میں نے علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے اس کو بہت ہی بلند اٹھاتے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ پڑھا ہے نا، فقتل داؤد، اور طالوت کون تھا؟ جب کہا گا ابعث لنا ملکن، اللہ کے نبی ایک ملک، ایک بادشاہ، جنرل کرنل پہلوان سے بے سالار تیار کریں، تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے ہم ظالموں سے جہاد کریں، مسجد اقصی کو آزاد کرائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی پر بھائی چلو، کس کو؟ طالوت کو۔
جیسے طالوت کا نام لیا اللہ کا نام، ارے یہ ہمارے اوپر، یہ ہمارا غلام، ہمارا پانی پلانے والا، ہمارا پیر سیدھا کرنے جوتیاں سے، یہ ہم پر نارو حق کو، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے، یہ میرے اوپر کیا سبے سالاری کرے گا. بہت تعجب. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کیا کہا؟ ہے تو تمہارا چرواہا، ہے تو تمہارا سقا، ہے تو تمہارا یہ غلام نوکر، اور غریب تمہارے سوسائٹی میں سب سے بڑا مسکین اور غریب ہے. لیکن اللہ نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. دو چیزیں اس کے پاس ہے، تم دونوں سے محروم. نمبر ایک، اس کے پاس علم ہے، اور نمبر دو بسطۃ فی العلم جسم، اور قوت و طاقت جسمانی طور پر بھی تم سے بہت ہی زیادہ اچھا طاقت اور پہلوان آدمی. دیکھا پھر کیا کہا؟ نہیں ہم تو ایسے نہیں آپ کے کہنے سے تسلیم کر لیں. سوچو، ایک علم والا جس کو اللہ عالم دے، اس کی عزت بڑھانا چاہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. ہم زبردستی نہیں کر سکتے، آدمی کو اختیار دیا ہے نا. اگر ہم زبردستی چاہتے تو ہم اس کو کیا کر دیتے؟ اس علم کے ذریعے ہم باہر نہ جانے دیتے، اس کو خوب عزت دیتے. لیکن ہم زبر نہیں کر سکتے. طالوت کے لیے کیا کیا؟ اچھا پھر کیسی نشانی؟ آیت ملک ہی. دیکھو اس کی نشانی اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اپنے علم اور قوت و صلاحیت کی بنا پر. ہے غلام چرواہا، پانی پلانے والا تمہارا تھرڈ کلاس کا. لیکن اللہ نے اتنا اٹھایا کہ داؤد علیہ السلام بھی اسی کے انڈر میں جہاد کر رہے ہیں. کون؟ فقتل داؤد جالوت. دیکھا آپ نے اتنا اونچا مقام. ابھی داؤد علیہ السلام نبی نہیں بنے، اتنا اونچا مقام نبی سے سے نہیں مانیں گے، کچھ نشانی ہونی چاہیے. پتا نہیں سالوں سے دشمن قوم کے پاس موسیٰ علیہ السلام کہ بقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کچھ ان کے پرانی بچی ہوئی چیزیں تھی جو کسی ظالم قوم کے ہاتھ میں تھی. اللہ نے فرمایا فرشتے کو یہاں سے اٹھاؤ اور لے کے چلے جاؤ طالوت کے سامنے رکھ دو، پتا چل جائے کہ ہاں طالوت کا مقام کیا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. دیکھا آپ نے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی فرشتے کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں اور ہارون کی جو ہیں فلاں ایک علاقے میں کہیں میوزیم سمجھو آثار قدیمہ میں رکھی ہے، اور پورا بکس اٹھاؤ لا کر کے طالوت کے سامنے رکھ دو، اور کو یہ طالوت کے من جانب اللہ سپہ سالار ہونے کی کیا ہے؟ یہ علامت ہے. انکار کرنے والوں کو اللہ نے ایسی دلیلیں پیش کی جو شاید کوئی نہیں پیش کرا. یہ سورۃ البقرہ کے اندر واقعہ موجود ہے. لیکن اللہ فرماتے کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن یہ بڑا بدبخت تھا، یہ مٹی کی طرف، مٹی میں ملنا زیادہ پسند کیا. اخلد الارض یعنی ہم تو چاہے اوپر لے جانا، اور یہ کہاں آنا چاہا؟ نیچے زمین پر آنا چاہا. کہتے ہیں نا کہ اللہ نے زمین سے اوپر سے پٹکا زمین پر. ایک محاورہ ہے. ہم چاہتے تو اس کو عروج دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا پسند کیا؟ علم کی قدر نہ کی. اپنی ذمہ داری جو علم دینے کے بعد تھی، پڑھتا پڑھاتا، لوگوں کو نصیحت کرتا، اصلاح کرتا، نبی کا وارث بنایا. اس کو یہ چیز پسند نہ تھی. اس کو کیا پسند تھی؟ اخلد الی الارض، زمین پر نیچے جانا، ذلیل ہونا، مال اکٹھا کرنا. یہ
ٹھیک ہے بھائی. واتبع ہوا، اور کس کی پیروی کیا اس نے؟ اپنے نفس نے غلط راستہ اس کو بتایا. نبی کی وراثت پسند نہیں تھی، اس کو قارون کی وراثت پسند آئی. کس کی وراثت پسند آئی؟ قارون کی. دیکھا آپ نے، یہ پسند کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. اللہ ذرا سوچو. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے اگر کوئی عالم اپنے مقام کو چھوڑ دے، اپنے مقام سے ہٹ جائے، تو قرآن پاک میں اللہ نے کتے اور گدھے سے اس کی تشبیہ دی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. یہودی مولویوں کی مثال کس کی جیسی ہے؟ گدھے کی. دیکھا آپ نے، گدھے کے معنی. اور یہاں کیسی تشبیہ دی ہے؟ کتے کی. اور کتا بھی کیسا؟ کیونکہ اس کی وضاحت ضرور، چونکہ آج تو کتوں کو دور ہے نا. کیوں بھائی؟ آج تو بچوں کی اتنی قدر نہیں جتنا کون؟ کتے کی خدمت کے لیے نوکرانی رکھی جائے، بچوں کی خدمت کے لیے، اور کتے کی خدمت خود مہارانی کرے گی. سمجھ گئے نا؟ گود میں وہ ہوتا ہے بچہ بیبی ہوم میں، سمجھ گئے نا؟ بچے اسکول میں، اور گاڑی کا آئینہ اتارو تو پچھلی سیٹ پر ان کے کیا کہیں گے؟ انکل. رشتہ بھی جوڑتے ہو گے بھائی. ہاں، وہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا. اللہ سوچو ذرا سا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر اس کو ڈانڈا مارنے کے لیے بھگاؤ، جب بھی زبان نکالے ہانفتا رہتا ہے، چاٹتا رہتا ہے زمین کو. وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَث، اور بدبخت کہیں اپنے سے اطمینان کے ساتھ بیٹھا بھی ہے تو وہاں بھی دیکھیں کہ زبان کھلی، منہ کھلا اور زبان نیچے، رال ٹپک رہی. اللہ اکبر. ایسے کتے کی مثال دی. کس کی؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الحمدللہ آیاتنا فانسلخ منها. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، یہ ہے ان لوگوں کی مثال ہے جو میری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں اپنے زبان سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے. ہمارے نبی فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، یہ اس قسم کے قصے ذرا بیان کریں لوگوں کو. دیکھو ایسے واقعات آپ بیان، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، ایسے قصے آپ بیان کریں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ آپ کے امت کے لوگ بھی اس پر کچھ غور و فکر کریں کہ ہاں اللہ نے کسی کو علم دیا اور علم کی ناقدری ہوئی تو کیا اس کا حشر ہوتا ہے. دیکھا یہی مطلب ہے نا لعلہم. اچھا ایمانداری سے بتائیں، واللہ آج اپنے تجربے بھی دیکھے، جس انسان کو گاؤں کے لوگوں نے بڑی عزت سے پڑھایا اور لیکن پڑھ کے آنے کے بعد اگر اپنے علم کی قدر نہ کیا، کسی اور لائن میں گیا، دیکھیں اللہ پورے محلے کے لوگ ایک، ارے بھائی اس سے تو اچھا تھا کہ نہ پڑھا ہوتا. وہ کیا خیال ہے؟ زبان خلق کو بھی نقار خدا سمجھو. انسان آج بھی دیکھے معاشرے کے اندر عالم ہے، باعمل عالم ربانی، تو پورے محلے میں اس سے زیادہ کسی کی عزت نہیں. کہا جاتا ہے امام زین العابدین، اب بغداد کا بادشاہ آیا ہوا ہے، کیا پوچھنا ہے، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. بہت لوگوں نے کوشش کیا ان کو ہٹاؤ تاکہ بادشاہ سلامت خوب اکیلے طواف کریں. ایک روتے ہیں، 10 آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تنگ آ گئے تو اس خلیفہ نے کہا بھائی ایسا کرو، اسی میں سب کی بھیڑ بھاڑ میں ہم کو بھی کرنے دو. حجر اسود میں بوسہ دینا ہے، باڈی گارڈ لے کے جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آیا بیچ میں گھسا اور آ کر کے لے لیا، بادشاہ سلامت کھڑے رہ گئے. تنگ آ گئے، سمجھ گئے نا، بادشاہ جو خلیفہ تنگ آ گیا.
اس نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں، باڈی گارڈ ہے، دنیا کا سب سے بڑا حاکم اور بادشاہ ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو کوئی پبلک اس کو تنگ آ گیا، طواف کیا دور سے، مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھا، اتنے میں ابھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں وقت کے محدث عالم زین العابدین رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے امام تھے، کالے کپڑے والوں کے نہیں، ان کا تو امام غائب ہے، ایک ہی ان کا اصلی امام جو غائب ہے، اور سر من راہ میں غائب ہے، وہ کبھی آئے گا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو سب ہمارے امام ہے، جھوٹا اپنا بنا لیتا ہے، سمجھ گئے نا؟ آئے زین العابدین بیچارے سوچے ذرا طواف شروع کر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ چانس کہاں مل جائے، وہاں گئے، کوئی پہچان رہا تھا، جو وہاں لائن لگائے، وہاں جو لائن لگائے کھڑے تھے بوسہ دینے کے لیے، اس میں سے کسی نے پہچانا، ارے کہا زین العابدین اتنے بڑے عالم، جتنے سنے ہر آدمی کہتا نہیں ان کو پہلے چوم دے دو، اب لائن ختم، بلا کسی باڈی گارڈ کے، صرف یہ سنا کہ ہاں وقت کا امام محدث زین العابدین آیا ہے، عالم دین، ایک نے بتایا، دوسرے نے سنا، ہماری امت کے اس قوم کے اندر علماء ربانی کی محبت دل میں اللہ نے کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، آج بھی الحمدللہ۔ جیسے آگے بڑھے، ایک نے شور مچا دیا، آ گئے زین العابدین، اتنا کہنا تھا تو چوم بھی رہے تو نہیں پہلے وہ چوم لیں گے اس کے بعد ہم۔ دوسرے نے کہا، ایک سناٹا چھایا، اور وہ بادشاہ خلیفہ وہاں دیکھ رہا ہے، یہ کون آ گیا ہم سے بڑا بادشاہ، یہ کون آ گیا، ایسے دیکھ رہا، کہا کون آ گیا، کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں آ گیا، وہ حضرت حسن کے بیٹے زین العابدین جو تھے نا وہ آئے ہیں، ان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، عالم کا نام سنتے ہی پورا مطاف کے لوگ کہا نہیں پہلے وہ کر لے گا بعد میں ہم کریں گے۔ کیا خیر ہے، ایمانداری سے بتائیں، آپ طواف کرنے کے لیے جائیں اور آپ کے محلے کے کوئی عالم آپ کے پیچھے کھڑا ہو تو کیا کہیں گے بھائی، آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ یہی کہ نہیں آپ کر لیں، اور دوسروں کو بھی کہیں گے عالم دین کا۔ جتنا ایسا متاثر ہوا وہ خلیفہ، کہا کہ یہ کہتے ہیں اس کو، یہ حکومت اس کو کہتے ہیں، سمجھے نا؟ وہاں عرب کا مشہور شاعر فرزدق تھا، شاعروں کو تو ملنا چاہیے نا، موقع ملا، وہ وہیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایسے اشعار بنائے کہ دنیا کے لیے ضرب المثل بن گئے، آج تک وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فاقسل ان پر غور فکر کریں۔ ہارون رشید گیا ہوا تھا سردی میں گرمی گزارنے کے لیے رئی خراسان کی طرف، ماشاء اللہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، لیتے ہیں بالا خانے پر، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، میل تیار تھا، اور زبیدہ خاتون پنکھا جل رہی ہیں، اتنے میں شور مچا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، گرد و غبار، اتنے گرد و غبار اڑے کچے راستے میں کہ دھول مٹی تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہارون کی حالت خراب، کس ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، کھڑکی بند، دروازہ بند، زبیدہ خاتون نکلی، نیچے جو ناتور وغیرہ ان کو کہا بتاؤ کس ملک نے حملہ کیا، پریشان، حالت خراب ہو گئی اس کی، باہر نکلے، یہ گیٹ بند کرو، وہ بند کرو، یہ ارے سب بلا رہے ہیں۔ باہر جا کر کے پوچھا تو پتا چلا امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ باہر گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، پلٹ کر کے آ رہے ہیں تو پورے علاقے لوگ ان کی عزت میں استقبال کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے جو لوگ ٹوٹ پڑے، دوڑ رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، کچھ اظہار کر رہے ہیں، اتنے گرد و غبار ہیں کہ فیدا میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب پلٹ کر کے قاصد آیا، باڈی گارڈ سے بتایا، باڈی گارڈ نے زبیدہ کو بتایا، زبیدہ خاتون نے ہارون رشید سے بتایا، تب ہارون رشید کو ہوش آیا تو زبیدہ کہتی ہیں میرے سرتاج، آپ کی حکومت پولیس کے ڈنڈے سے، اصل حکومت تو اس کی ہے جو لوگوں کی دلوں پر کر رہا ہے، یہ عالم دین کا مقام تھا۔ رب العالمین نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو اس کو اوپر لے جاتے،
لیکن یہ بدبخت تھا. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہاں جانا پسند کیا؟ نیچے ذلیل ہونا، دنیا مال کے پیچھے کتوں کی زندگی گزارا. اور پھر نبی کیا ہوگا؟ حکم ہوا فَقْصُصِ قَصَصًا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلًا، اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی قدر نہ کرے، سمجھ گئے نا، یہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں، اس سے بدترین مثال کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ نے یہ مثال دی کیسے کتے کی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایسے کردار سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب ما اتوب الیہ. کیا خیال ہے کل کے لیے؟ ذرا جلدی آ جائے تو کل ختم ہو جائے سورہ.